سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں 5 چیزیں مجھے وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ انبیاء ایک قبیلے اور ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، مجھے یہ خصوصیت دی گئی کہ میں کسی قوم یا قبیلے کی طرف نہیں، میں سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پہلے نبی جیسے ایک مخصوص قوم و قبیلے کے لیے آتے تھے، اسی طرح محدود زمانوں کے لیے ہوتے تھے۔ وہ زمانہ ختم ہوتا پھر ایک نیا نبی آ جاتا، اس کا زمانہ ختم ہوتا تو پھر نیا نبی آ جاتا۔ لیکن آپ نے فرمایا میں قیامت تک نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم بالنبیون، یہ میری الگ صفت ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے ساتھ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی، سارے انسانوں کی طرف پیغمبر ہوں اور ساری روئے زمین میری مسجد ہے۔ زمین کی مٹی میرے لیے پاک بنا دی گئی، یہ میری خصوصیت ہے۔ پہلے لوگوں کو عبادت کے لیے پاکیزگی کی جو ضرورت تھی وہ تو ہمیشہ رہی، عبادت پاک بندے ہی کرتے ہیں، پلید بندے تو نہیں کر سکتے۔ جب تک پاک نہ ہو بندہ عبادت نہیں ہوتی، پاکیزگی کی ضرورت تو رہی۔ پانی کا استعمال ضروری تھا پہلے لوگوں کے لیے، لیکن میرے ساتھ یہ خصوصی رحمت کی اللہ نے کہ مجھے اجازت دی گئی میری امت کو کہ جہاں کہیں پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزگی ہو جائے گی۔ میرا دشمن ابھی مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے، بعض روایتوں میں یہ کہ 2 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے، مجھ سے لڑائی کرنے نکلتا ہے گھر سے پوری تیاری کر کے، ابھی مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہے کہ وہاں ہی اس پہ میرا رعب طاری ہونے لگتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے، اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، عزائم مزلزل ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ نے میری خصوصیت بنائی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وفی روایت شہرین، اسی طرح آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، مجھ سے پہلے کہیں جہاد ہوا لیکن وہ جہاد کامل نہ تھا، میرے زمانے میں جہاد کی بھی تکمیل ہوئی، چنانچہ تکمیل میں مجھے یہ خصوصیت دی گئی کہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ جعل رزقی تحت ظل رمحی،
میرا رزق میرے میزے کے سائے کے نیچے بنا دیا گیا. یہ خصوصیتیں ہیں جناب رسول اللہ کی جو باقی پیغمبروں میں نہیں تھی. یہ خصوصیتیں ہیں مراتب میں جو خصوصی مرتبے اللہ کی جناب سے دیے گئے. ان سب خصوصیتوں کا تجزیہ کریں تو جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہر نبی امت کے لیے اللہ کی رحمت ہوتا ہے. وہ جو کچھ لے کے آتا ہے انسانوں کے لیے وہ سراسر رحمت ہوتا ہے. لیکن میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، لہذا ان کے لائے ہوئے دین و شریعت سے اور ان کو دیے ہوئے اللہ کی طرف سے جو مقام تھے ان سب کے صلے میں، ان سب کے نتیجے میں امت محمد کریم کو جتنی اللہ کی رحمتیں میسر آئیں اتنی پہلی امتوں کو میسر نہیں تھی. یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ آپ کی الگ خصوصیتوں کا تذکیہ کیا جائے کہ اس خصوصیت سے امت کو کیا ملا، اس خصوصیت سے امت کو کیا ملا، اس خصوصیت سے امت کو کیا ملا. وہ ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن بات یہ یقینی اور پکی ہے کہ میرے مرشد کی ہر خصوصیت سے امت کو اللہ کی بہت بڑی رحمت میسر آئی. سبحان اللہ. اسی طرح معجزات کے باب میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ معجزے کبھی بھی نہ ماننے والوں کے لیے مفید نہیں رہے. معجزے کبھی بھی کافروں کے لیے مفید نہیں رہے، بلکہ کافر اور نہ ماننے والے ضدی ہمیشہ معجزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے نیست و نابود کر دیے گئے. معجزے ان کے لیے، کافروں کے لیے الٹا اللہ کے عذاب کے نزول کا سبب بنے. معجزے جب بھی فائدہ مند ہوئے ایمان والوں کے لیے ہوئے. معجزے کبھی بھی ایمان کی تخلیق کا سبب نہیں بنتے. اگر بنے کبھی چھوڑا بہت تو وہ ایمان قوی نہیں ہوتا. ایمان قوی، طاقتور، طوفانوں اندھیریوں کے مقابلے کی سخت رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو نبی کی لائی ہوئی ہدایت اور نبی کی شخصیت میں چھپے ہوئے عظیم کردار سیرت سے متاثر ہو کے جو دلوں میں دیا جلے ایمان کا، یہ وہ دیا ہوتا ہے جسے آندیاں بجھا نہیں سکتی. وگرنہ معجزوں سے کوئی ایمان ترتیب پائے تو وہ ایمان کوئی قوی نہیں ہوتا، وہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میں بیان کرتا رہا ہوں. لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے مرشد کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کو جو معجزے عطا ہوئے تعداد کے لحاظ سے کہ کوئی اتنے زیادہ نہیں، لیکن باقی معجزوں کے سوا ایک معجزہ وہ ہے جس کو رسول اللہ خود اپنے لیے معجزہ بتاتے ہیں. باقی معجزے ان کو رسول اللہ اپنی زندگی میں اور اپنی تعلیمات میں اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جتنا ایک معجزے کا تذکرہ خود رسول اللہ کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ، ہر نبی کو اللہ کی جناب سے کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو مجھے نشانی دی گئی اللہ کی جناب سے وہ وحی ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا. باقی نبیوں کے معجزوں سے تو کوئی ایمان مفید نہ بن سکا انسانوں میں، لیکن مجھے جو معجزہ قرآن کا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اتنا ایمان کی دولت لوگوں کو ملے گی کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے ہی ماننے والے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے.
کتنے ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اگر تیسرا حصہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. نہیں یا رسول اللہ بہت ہونے چاہیے تھے. اچھا چوتھا حصہ ہو جائے پھر ٹھیک ہے. یا رسول اللہ چوتھا حصہ تو اور تھوڑے ہو گئے. اچھا پھر اگر سارے جنتیوں کا نصف میری امت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ جی یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے. تو میں اچھا پھر سارے جنتیوں کی نصف میری امت ہوگی. جی سورے انبیاء 1,23,999 پیغمبروں کی امتیں ملا کے جی نصف بنے گی اہل جنت کا، اور باقی نصف ساری کی ساری میرے مرشد کو ماننے والوں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اثرات ہیں قرآن مجید کے. ایک معجزہ جس کا بڑا چرچا ہے اور جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بڑی شد و مت سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس نے کائنات انسانی میں ہل چل مچا دی. ایک بشر، ایک انسان عرشوں پہ گیا، رب کے اتنا قریب ہوا جیسے کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں، اتنا فاصلہ. عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی. حلوہ خور ملا شور ڈالنے لگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا. اگر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بشر نہیں تھے، یہ نور تھے. وہ ایک نئی فلسفہ نکال دیتے ہیں جی. یہی کچھ ابو جہل کہتا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک انسان اتنے کم وقت میں اتنے فاصلے طے کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین سے جانے والا مسجد اقصی میں بھی جائے، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر بھی کرے، جنت و دوزخ بھی دیکھے اور نظارے بھی کرے، انبیاء سے ملاقاتیں بھی کرے. اہل ملا کو بھی سمجھ نہیں آتی. سائنسدان تو خیر سائنسدان ہے، لیکن جاہل ملا کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بھی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بشر ہو کے عرشاں پہ جا کوئی نہیں سکتا جی. ابو جہل کہتا تھا یہ بشر ہیں، جا نہیں سکتے اس لیے گئے نہیں. اور آج کل ملا کہتا ہے بشر جا نہیں سکتا. یہ تو ابو جہل ٹھیک کہتا تھا، میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن گئے آپ ہیں، لہٰذا میں ابو جہل سے تھوڑا سا مختلف ہو کے کہتا ہوں کہ آپ بشر نہیں تھے، نور تھے جی. کچھ ابو جہل نال ساکا چاری، کچھ اردو وکھرا وکھرا. قرآن بالکل ابو جہل سے الگ ہے. قرآن کہتا ہے جانے والا ایک بشر ہی تھا، جانے والا ایک بندہ ہی تھا. یہ جانا نہیں، یہ سبحان کا لے جانا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس معجزے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کا تذکرہ چونکہ اسراء سے ہے، لہذا یہ نبیوں کے اس موڑ پہ اس کا تذکرہ چل پڑا تھا کہ جب اس کے بعد راحت و آرام شروع ہوتی ہے. یہ میرے مرشد کی زندگی میں اسراء تھی، جیسے باقی نبیوں کی زندگی میں اسراء ہوتی ہے. اس اسراء میں اور باقی نبیوں کے زمانے کے اسراء میں کچھ فرق ہے. جیسے نبوت میں فرق ہے، کمالوں میں فرق ہے، کتابوں میں فرق ہے، اسی طرح اس اسراء میں بھی فرق ہے. اور نبیوں کی اسراء بہت پیچھے رہ گئی، میرے مرشد کی اسراء بہت آگے نکل گئی، بہت مرتبوں والی ہو گئی. 2-3 جمعے سے تذکرے کر رہا ہوں، یاد ہی ہوگا. پھر شروع کر دوں تو پھر بات یہیں ختم ہو جائے گی. وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ آئندہ جمعے تذکرہ کروں گا، اللہ کریم توفیق بخشے، آج اس کی رحمت میرے شامل ہو. وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے بیان کروں کہ اس معراج میں مجھے بھی کچھ حصہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. جیسے نبی کی خصوصیتوں کا اثر امت محمد کریم پہ ہوا، رحمتیں ملی، اس معجزے سے مجھے کیا ملا
امتی کس طرح شریک ہوتے ہیں. یہ سلسلہ سبحان اللہ. ایک بات میں مسلسل کر رہا ہوں اور آج پھر میں نے اشارہ کیا کہ معراج ابدیت میں، ابدیت کے منازل طے کرنے میں، ابدیت کی ترقی میں، ابدیت کے کمال میں معجزہ معراج نے بہت رول ادا کیا ہے. ایک فکرہ مجھے کہنے دیجئے، کافی جمعوں سے کہہ رہا ہوں، پھر سنیے تاکہ بات جڑ جائے اور آگے چل سکیں. انبیاء کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دکھ سکھ کا زمانہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک راحتوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے، یہ موڑ یوں بنتا ہے کہ ان دکھوں میں، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں، ان کانٹوں کے چبھنے میں اور ان پتھروں کے زخم میں، ان تلواروں کے وار میں جو زخم لگتے ہیں، جس میں نبی کو جو دکھ پہنچتا ہے اس کی وجہ سے اندر جو ابدیت کی روح ہوتی ہے، تکلیفوں سے ابدیت کی روح کمال کی طرف جاتی ہے، ابدیت کامل ہوتی ہے. جی تکلیفوں سے، دکھوں سے انبیاء کے اندر کی ابدیت کامل ہوتی ہے. جی اس ابدیت کو بھی اتنا کمال ملتا ہے. ایک لمحہ وہ آتا ہے، ایک لمحہ وہ آتا ہے جی اس ابدیت میں کمال سے پہلے تو اللہ پیغمبر کی عصمت کے پہرے دار ہوتے ہیں. عصمت کیا ہے؟ گناہ کا صدور نہ ہونے دینا. عصمت کیا ہے؟ لغزش سے محفوظ رکھنا. عصمت کیا ہے؟ ذرا گڑبڑ ہونے لگے تو تنبیہ کر دینا، نانا یہ نہیں ہونا چاہیے. عصمت ہے نبی کی نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا. ہر نبی کا پہرے دار باب عصمت میں اللہ خود ہوتا ہے. نبوت پہ کوئی داغ نہیں اللہ لگنے دیتے. جسے نبوت دیتے ہیں ساتھ اللہ اس کی عصمتوں کی چوکی داری بھی شروع کر دیتے ہیں. جی ہر نبی کا چوکی دار اس کی عصمتوں کا، وہ تو اللہ پہلے دن کا ہوتا ہے. لیکن جب جسم نبی تکلیفوں اور دکھوں کی بھٹیوں سے گزرتا ہے، ابدیت کامل ہوتی ہے، تو ابدیت کا ایک درجہ وہ آتا ہے، ایک درجہ وہ آتا ہے کہ کل تک اللہ صرف پہرے دار تھا، صرف پہرے دار تھا نبی کی عصمت کا. لیکن جب ابدیت کامل ہوتی ہے تو پھر اللہ نبی کے جسم کا بھی پہرے دار بن جاتا ہے. جی جی اللہ 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 اللہ. مدینے کی زندگی معراج کے بعد ابدیت کاملہ کی زندگی ہے. اس ابدیت کاملہ کی زندگی میں 10 سال کی مدینے کی زندگی ہے، لیکن جنگیں کوئی آپ کے جو مدینے میں لڑی گئیں جن میں آپ خود شریک ہوئے وہ غالباً 13 جنگیں بنتی ہیں جن میں آپ خود شریک ہوئے. 13 غزوے، 12 یا 13، 10 سالوں میں 12-13 غزوے، اتنی لڑائیوں میں شرکت. لیکن صرف اتنا ہوا کہ ایک دفعہ آپ کی انگلی وہ زخمی ہوئی اور ایک دفعہ آپ کی پیشانی زخمی ہوئی. اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کوئی پچھلی صفوں میں رہتے تھے، نہیں، جدھر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی ادھر ہی میرا مصطفیٰ جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزرتے ایک نبی کا تکلیفوں میں سے ابدیت کو کمال ملتی ہے، ابدیت پختہ ہوتی ہے، تو یہ اتنی قیمتی ابدیت ہو جاتی ہے کہ اس ابد کے کسی جز کو اللہ پھر دشمنوں کا شکار نہیں ہونے دیتے. جی تھوڑی یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ ابدیت کا ایک کمال ہوتا ہے. معراج میں بھی ابدیت کا کمال ہوا. جی ایک بات یہ سن رہے ہیں آپ کتنے جمعوں سے، جی لیکن ایک دوسری بات وہ آج میں اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ معجزہ قرآن وہ معجزہ ہے جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے
میرے ماننے والے جنتیوں کی تعداد باقی ساری امتیوں کے جنتیوں سے زیادہ ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے معراج کا، اس معراج کے معجزے کی انتہا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی وحی اپنے بندے پہ، جی وہ ہے اللہ کریم کی وحی اپنے بندے پہ۔ جی جب ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسرا لے گئی۔ اور جب بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں آج تک نہ کوئی گیا نہ جا سکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب وہاں پہنچا تو وہاں کیا ہوا؟ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سبحان اللہ، معراج جہاں اپنے کمال کو معجزہ پہنچتا ہے وہاں اللہ کی وحی کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ گویا کہ معراج نزول وحی والے معجزے کا ایک حصہ ہے میرے مرشد کی زندگی میں، لہذا معراج نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو باقی نبیوں کے معجزے کرتے تھے کہ جنہوں نے مانا وہ تو مان کر اور ایمان میں اضافہ کیا انہوں نے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ نہ ماننے والوں نے نہیں مانا لیکن مکے کی زندگی پھر بھی رواں دواں رہی، یہ معجزہ بھی رحمت ہی ثابت ہوا۔ کیوں کہنا چاہتا ہوں میں، بڑے عرصے کے بعد جا کے تبدیلی آئی، انقلاب ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا جب پیغمبر کا وجود یہاں سے نکلا تو پھر خرابی ہونی تھی۔ اللہ اللہ، اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ کمال ہے، وہ عروج ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں پہنچا میرا بندہ کہ وہاں میں نے وہ وحی کی جو میں نے وحی کی۔ وحی کرنے والا جانے، جس کی طرف وحی ہوئی وہ جانے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، اکیلے رسول اللہ رہ گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا جبریل نظر نہیں آئے، کیا ہوا جبریل کدھر چلے گئے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ گئے وہاں میں نہیں جا سکتا، آپ ہی وہاں جا سکتے ہیں، وہاں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں اتنا اونچا چلا گیا، اتنا اونچا چلا گیا کہ وہاں جو آرڈر لکھے جاتے ہیں رب کے ہاں ان کے قلموں کی آوازیں مجھے آنے لگیں، میں اتنا قریب چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اتنا قریب چلا گیا اوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی وہ اس نے کی، جن کی طرف وحی ہوئی ان کی طرف وحی ہوئی، اور کیا جانے کیا وحی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے جی، سمجھ آ گئے نا؟ تو مزہ اتنا آمدہ بندہ آتے کوئی فکرہ کڑی کڑی پڑی رہتی۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ سبحان سبحان، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ چلا تو بندہ تھا، وہاں پہنچا عروج پہ تو بندہ تھا، وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا، وہاں سے واپس آیا، اللہ 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 اللہ، وہاں سے واپس آیا۔ واپسی کے وقت اللہ نے کہا جی جاتے جاتے مجھ سے تحفہ لے جائیے، میرے عرش پہ آئے سا، میرے کول آئے سا، جانیا جانیا کوئی تحفہ بھی تو لے جاؤ نا، یاد پہ رہے نا میری کہ کدی کدھر گیا سا میں، جانیا جانیا کوئی تحفہ بھی تو لے جاؤ نا۔ سبحان اللہ، تحفہ لے کے آئے 5 نمازوں کا، شروع میں 50 کا آرڈر ہوا، چکر لگتے رہے، منتیں ہوتی رہیں، مانگنے والا مانگتا رہا، 2 بندوں کے مشورے سے طے ہوا
مانگ مانگ کے 5 نمازیں رہ گئیں. حکم ہوا میں تحفہ دیتا ہے، یہ تحفہ دیتا ہوا واپس تے نہیں لیا جاندہ. توجہ کیجیے گا، تحفہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہوا واپس تے نہیں لیا جاندہ. حبیب میرا حبیب مجھ سے رعایتیں مانگتا رہا، میں دیتا رہا. 5 نمازیں رہ گئیں لیکن میں نے 50 دی تھی تحفے میں. میں نے 50 دی تھی تحفے میں، اور تحفہ دینے والا تحفے واپس نہیں لیتا. چل تسی 5 پڑھتے بھی ہو، میں اللہ 50 ہی لکھدا رہاں گا. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں باتیں تبدیل نہیں ہوتی. جی وما انا بظلام للعبید، قربان جاؤں قربان جاؤں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. جس آیت کا استعمال محدثین علماء نے معراج کے باب میں کیا ہے، وہاں ابدیت کا تذکرہ ضرور آتا ہے. عجیب بات ہے جی. اللہ تذکرہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. جی واپس ہونے لگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اوحا الی عبدہ. جی نمازوں کا اللہ کہنے لگتے ہیں کہ میں 50 ہی رہنے دوں گا، بدلوں گا نہیں. میرے کیتیاں گلاں بدلیاں نہیں جانیاں. تسی 5 پڑھتے رہو، میں 50 لکھتا رہاں گا. نال اللہ کہتے ہیں ما انا بظلام للعبید. پھر ابدیت کا تذکرہ. میں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابدیت کا اور معراج کا بڑا جوڑ ہے آپس میں، بڑا جوڑ ہے آپس میں. جانے والا بندہ وہی سننے والا بندہ. جی سبحان اللہ. جن کے لیے تحفہ لے کے آیا وہ بھی اللہ کے بندے، جن کے لیے تحفہ لے کے آیا وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے. جی تحفہ آیا نماز کا، تحفہ آیا نماز کا، تحفہ آیا پیغمبر کے حکم سے، پیغمبر کے عمل سے. مسلمانوں کو نمازیں پڑھنی ہیں. نمازی نہ ہو تو وہ میرے نبی کا غلام کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا. جی لیکن جس کی طرف میں اشارہ کرنے لگا ہوں، لے جانے والا لے کے گیا تو کس کو عجیب بندے کو. وہاں وحی کی تو کس پہ؟ بندے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وحی لے کے آیا، 50 کی بجائے 5 نمازیں آئیں. اللہ فرمانے لگے میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تم 5 پڑھو میں 50 لکھتا رہوں گا. پھر بندوں کا تذکرہ. جی آگے چلیے. حکم ہونے لگا نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو اور نمازیں پڑھو. اور دنیا جو جیو لوگوں، اور دنیا جو پھنسے ہو لوگوں، اور کمائیاں جو بھجن والے ہو، اور دنیا دوڑن والے ہو، اور دنیا جسم نو کھپا دین والے ہو، اور روحاں دنیا تک محدود کر دین والے ہو. کی کرتے ہو پہ؟ کتھے لگے ہوئے ہو؟ کتھے پھنسے ہوئے ہو؟ یقیم الصلاۃ، نماز پڑھیا کرو، نماز قائم کیتا کرو. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اور دنیا پھنس جاندے ہو، دنیا پھنس جاندے ہو کدھرے؟ یا پیسہ کم آ جاندہ ہے یا سفارش کم آ جاندی ہے. کدھرے پھنس جاؤ؟ یا پیسہ کم آ جاندہ ہے یا تعلق کم آ جاندہ ہے.
وہ سن لو ایک دن آن والا جو دن آن والا جو لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سودا نہیں جے چلنا، پیسہ نہیں جے چلنا، ولا خلال تعلق کم نہیں جے آنا، تقطعت الاسباب سارے رشتے ٹوٹ پھٹ جان گے جے سبحان اللہ، سارے رشتے ٹوٹ پھٹ جان گے، کوئی سوداگری نہیں ہونی، سودا نہیں ہونا، پیسے نہیں چلنے، تعلق کم نہیں جانے۔ وہ دن آن والا جے اس دن تو پہلے پہلے خرچ کر لو، خرچ کر لو اور رب نو کچھ دے لو، کچھ دے لو۔ اے بھی میرا کرم ہے، میں کہنا منو دین دیو، منو کی دینا جے دین دے تے اپنے ساکھا نو، دین دے تے اپنے محلے والے نو، دین دے تے اپنے نال رہن والے نو، دین دے تے میری مخلوق نو، منو کوئی دینا جے، میں تے خود دین والا، اے تے میرا کرم نے، دین دے اپنے ساکھا سجڑا نو، میں کہنا میرے کھاتے تو آڈا قرضہ ہو گیا ہے، یہ میرا کرم ہے، یہ میری رحمت ہے۔ اور دنیا کھبے لوگو، دنیا پسے لوگو، نماز پڑھیا کرو، کوئی خرچ کیتا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا حسد الا فی اثنتین، جانے جانے حدیث یاد آ گئی، سن لو، ایسے اچانک ذہن چ آ گئی جانے جانے۔ لا حسد الا فی اثنتین، رشت ہے کسی نو ویکھ کے ہائے کدی میرے کول بھی اینا کچھ ہوے، ہائے کدی میں بھی ایڈا سونا ہوا، ہائے کدی میرا بھی ایڈا قد ہوے، ہائے کدی میری بھی دی آواز ہوے، ہائے کدی میری بھی ایڈی شو ہوے، ہائے کدی میرا بھی ایڈا بینک بیلنس ہوے، ہائے کدی میرے کول بھی ایڈی کرسی ہوے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جی یہ جو کسی کو دیکھ کے تمہیں رشک آتا ہے، جی سنو میں محمد کہہ رہا ہوں، ماہر میں راز بتا رہا ہوں، میں آپ نہیں بولتا، اب انہوں رب بلاندا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی نال گلاں نہیں دے کردا، جڑیاں گلاں تہاڈی ہدایت واسطے کراں، زبان میری ہوندی ہے، گل میرے اللہ دی، بات میرے اللہ کی ہوتی ہے، جی سبحان اللہ۔ لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں، اونچی ملازمتیں، بلند کوٹھیاں، وڈے بینک بیلنس، جی سرداریاں تے چتراٹاں، اے کوئی رشت دیا چیزاں نہیں جے، نا 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 نا، اسباب دنیا، اے اقتدار، اے کرسیاں، اے عہدے، اے دولت، اے سونا چاندی، نا جی نا نا جی نا نا جی نا، اے تے دنیا دی کنجری ہے، یہ تو سب کچھ دنیا دی۔ میں اکثر یہ کہنا رہنا، ذرا ضرب تگڑی لان واسطے اللہ کرے لگتی رہے تو ضرب اثر بھی کوئی ہوئے، یہ سب کچھ تو دنیا دی کنجری ہے، اونچے عہدے، بڑی ملازمتیں، بڑی لمبی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بیلنس، جی جی یہ تو دنیا دی کنجری ہے، جڑی اج تیری جھولی کل میری جھولی، یہ کسی بھی سکی نہیں، یہ جنانی نہیں، یہ بیوی نہیں جڑی بھوکھی مر جائے لیکن رہے ساری زندگی میرے کول، نہ جنا نہ جنا، یہ تو دنیا دی کنجری ہے، اج میری جھولی کل تیری جھولی، یہ تو فخر کیسا تے رشک کیسا، نا 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 نا، بہتی دنیا دے وڈی چدراٹ، رشک دیاں چیزاں نہیں دے، دو چیزاں تے رشک کیتا جا سکتا ہے بس، لا حسد الا فی اثنتین، سبحان اللہ۔ میرے مرشد دیاں گلاں کڈیاں سوڑیاں پلے بنن والیاں سن، لیکن میں دنیا دا کتا ہو گیا، باقی سب لوگوں نے نسخے آزمان لگا، میرے مرشد دیاں گلاں میری زندگی جو دور ہو گئی، بہت بڑی بدبختی، بہت بڑی بدقسمتی، کیا سونی گل سن۔ لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو چیزاں قابل رشک نے، جی کیڑیاں کیڑیاں میرا مرشد؟ رجل آتاہ اللہ قرآنا وفی روایت علما، او آدمی جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے، علم دیتا ہے، وفی روایت
رجل علمہ اللہ القرآن، او انسان، او نر آدمی، او تگڑا جوان، رجل جنہوں اللہ نے قرآن سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا فکرہ سنیو، اسی بھی ساڑھے معاشرے سے بھی آج کل بڑی گل ہے، بچیاں نو قرآن یاد کران دا تے قرآن پڑھان دا بڑا شوق پال لیں جی۔ مسجدہ دے امام قاری بیچارے انہوں دا رزق ہی بن گیا کہ لوگوں نے بچیاں نو گھران جا کے قرآن پڑھاندے نے جی، پیسے والے قاری گھر بلا کے اپنے بچیاں نو پڑھواندے نے، پیسے خرچ کر دیں، بڑی گل ہے، خوشی دی بات ہے۔ اگر دنیا دا کتا قرآن پڑھان واسطے پیسے خرچ کرے تو بڑی گل ہے۔ انگریزی پڑھان واسطے جے پیسے خرچ کیتے جا سکتے ہیں بچیاں نو، سائنس پڑھان واسطے، نمبر بہتے لین واسطے جے پیسے خرچ کیتے جا سکتے ہیں تو قرآن پڑھان واسطے بھی مسلمان نو خرچ کرنے چاہیے، بڑی گل ہے۔ سبحان، بڑا شوق ہے سانو بچہ ساڈا قرآن پڑھے، قرآن دا حافظ ہوئے، لیکن اتھوں تک ہی شوق ہے بس، اگاں نہیں۔ اگو پھر وہ کچھ دنیا دی دوڑ، اگو پھر دنیا دی مشین بنان دی محنت، پھر دنیا دا کتا بنان دی ذہنیت۔ قرآن دے حفظ تک کچھ پارے یاد ہو جائے یا قرآن یاد ہو جائے، اینا کوئی شوق ہے۔ اس تو بعد کوئی خواہش ہے کہ بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے، بڑا کرنل بنے، بڑا جرنل بنے۔ جھلا بندہ بڑا جرنل بن گیا تو کی ہو جائے گا؟ یہی ہوئے گا نا، بڑا بڑا جرنل ہوئے گا، امریکہ کا ایک فون آئے گا تو لمحہ پہ جائے گا، بات ختم، ساری جرنیلی گھلو ہو جائے گی۔ یہی ہوئے گا اور کیا ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ نا 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 نا، یہ جرنیلیاں، یہ کرنیلیاں، یہ دولت، یہ کوٹیاں قابل رشک نہیں ہیں۔ وہ بندہ جسے اللہ نے قرآن سکھایا۔ اگلا فکرہ سنیو، جسے اللہ نے قرآن سکھایا، میرا اینے نال قابل رشک نہیں، میں قرآن آ گیا ہے، انہیں قرآن سکھ لیا، اینے نال تو ہو بھی بہت کچھ ہے، اینے نال تے سزا بھی بچ جاندی ہے، جے انعام ودا تے سزا بھی بچ جاندی ہے، غلطی کرن نال، گڑبڑ کرن نال۔ جی جی، اللہ 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 اللہ، وظیفہ بھی بچ جاندا ہے۔ کیڑی کیڑی گل سمجھا تے کیڑی کیڑی گل عرض کراں۔ ابدیت دی تخلیق وچ قرآن مجید دا بڑا کردار ہے، ابدیت دی تشکیل وچ قرآن مجید دا بہت بڑا کردار ہے۔ انشاءاللہ جو گل چلتی رہے گی، باری باری سب کچھ آئے گا، اللہ توفیق دے جی۔ آج ایک اشارہ کراں گا، اللہ 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 اللہ، میں جو کچھ دیکھتا ہوں، میں جو کچھ سنتا ہوں جی، فکرہ سنیو، میں جو کچھ دیکھتا ہوں، دیکھنے اونچیاں کوٹیاں، کیا کہنے کیا کہنے، آپ فلانے کو بڑے سلام پہ ہوتے ہیں، کیا کہنے کیا کہنے جی، فلانے کے منہ چ گل نکلتی، بادشاہ بندے لمے پڑ لگے۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، اس سے ایک امیج بنتا ہے کچھ چیزوں کا، وہ امیج میرے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر دل میں کچھ چیزوں کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس طلب کو نفس میرا شعلہ دیتا ہے، نفس میرا شعلہ دے کے جوان کرتا ہے، عقل ان کی تدبیر کرتی ہے۔ اس سسٹم میں میرا اللہ نے بنایا ہوگا، آگے کی درخت دینے لگ پہ گل آ جاتی ہے۔ پھر سننا ذرا، میرے اندر بڑے بڑے پارٹ جو ہیں نا، ان میں سے ایک عقل ہے، ایک دل ہے، ایک نفس ہے، یہ تین بڑے بڑے پارٹ ہیں جس میں انسانی میں اور نفس انسانی میں جی، ذات انسانی میں تین بڑے بڑے پارٹ ہیں، عقل والا پارٹ، دل والا پارٹ، نفس والا پارٹ، یہ تین بڑے بڑے پارٹ ہیں، تین بڑے بڑے جز ہیں۔ جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، امیج بنتی ہے، وہ امیج دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، دل طلب پیدا کرتا ہے چیزوں کی، دل طلب پیدا کرتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو دیکھ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے،
کچھ چیزوں کو دیکھ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو دیکھ کے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، جو کچھ دیکھتا سنتا ہوں دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، اس طلب کو نفس مشتعل کرتا ہے۔ نفس میں اللہ کہتے ہیں نفس امارہ، حکم دینے والا، تگڑا ہو، کر اس تو بغیر کام نہیں چلنا، کرو لے پڑھو، وہ تگڑا ہو اگوں ہو، ایتھے ریکیاں ایتھے منگیا کچھ نہیں لبدا، کھونا پیندا کھویا، یہ نفس کا کام ہے۔ جو کچھ میں دیکھتا سنتا ہوں دل طلب پیدا کرتا ہے، نفس اشتعال پیدا کرتا ہے، نفس مشتعل کرتا ہے، عقل تدبیر کرتی ہے اور پھر میں لگ جاتا ہوں۔ بس ایہو کچھ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیا کروں، وقت بہت نازک ہوتا ہے، جلدی کرتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ جی میں نے کوٹھی دیکھی، میں نے کار دیکھی، نئے نئے ماڈل دیکھے، حسین عورتیں دیکھی، کنجریاں دیکھی، ننگیاں دیکھی، جی 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 دل میں طلب پیدا ہوئی، اور میرے کو بھی کنجری ہونی چاہیے، میری بھی اونچی کوٹھی ہونی چاہیے، میرے کو بھی ہر سال نئے ماڈل کی کار ہونی چاہیے، دل میں طلب پیدا ہوئی، نفس نے انہوں اگ لائی، اشتہا کیتا، زور پایا، اشتعال پیدا کیتا، اللہ اللہ اللہ، دل دی طلب نل، نفس دے اشتعال نل عقل بھی لگ گئی، اللہ اللہ، میرا دل بھی، میرا نفس بھی، میری عقل بھی، میری نظر بھی، میرا سب کچھ، میں دوڑ پڑا ان سب کچھ کو حاصل کرنے میں۔ جو کچھ میں نے دیکھا سنا وہ دنیا تھا، دل میں دنیا بیٹھی، نفس نے دنیا کو بھڑکایا، میں دنیا کمانے نکل پڑا۔ اسے کہتے ہیں دنیا دا کتا۔ میں ایک فکرہ کہتا رہتا ہوں، دنیا کا کتا، دنیا کا کتا، دنیا کا کتا۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ اکثر میں یہ فکرہ کہتا رہتا ہوں، دنیا کا کتا، دنیا کا کتا۔ ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں آج، جو کچھ دیکھتا ہوں دنیا ہی دنیا، دنیا دل میں گھس گئی۔ ہر انسان کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے، کافر یوں ہی بنتا ہے بندہ، منافق یوں ہی بنتے ہیں، فاسق یوں ہی بنتے ہیں، فاجر یوں ہی بنتے ہیں، ظالم یوں ہی بنتے ہیں، بے حیا یوں ہی بنتے ہیں، دنیا کے کتے یوں ہی بنتے ہیں۔ یہ بنتے بنتے ایک دم ایسا ہوا، ایک روشنی، ایک چمک پیدا ہوئی آسمانوں سے، وہی قرآن ہوا، قرآن دل پہ نازل ہوا، اللہ 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 اللہ۔ جب قرآن دل پہ صحیح نزول کرے تو جنیاں طلباں دنیا دیاں نے وہ مغلوب ہو جاندیاں نے، رب دی محبت تے رب وال بھجن دا غلبہ دل دے اندر غالب ہو جاندا ہے۔ جب دل دا غلبہ ہو جائے، اللہ اللہ رب والے پاسے دھیان لگ جائے، رب والے پاسے محبتیں پیدا ہو جان رب دیاں، جی جی ہو ہون لگے قرآن دے نزول نال، ہو ہون لگے، ہو ہون لگے، تے نفس بیچارہ بھی افراتفری دا شکار ہو جاندا ہے، انہوں مواد نہیں ملتا، جدے اشتعال پیدا کرے، اللہ اللہ ڈکے لگن لگ پیندے نے نفس کو بھی، اللہ اللہ ادھروں قرآن نازل ہوئے، ہو ہوئے، ادھروں میں متھا ٹیک دیا رب اگے سجدے کرن لگ پواں، قرآن نال میری بندگی مل جائے تے بندہ بندا ہے اللہ دا۔ سبحان اللہ۔ قرآن دے اندر دنیا دیاں، دل دے اندر دنیا دیاں طلباں دا بڑیا ہویا بت ٹوٹدا ہے نزول قرآن نال۔ سبحان اللہ۔ تائیں کہ اللہ قرآن دے نزول نو کہندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اوے برکتاں والی ذات جنہیں اپنے بندے تے قرآن اتاریا، ایک بندہ ہے قرآن اتاریا، دل ایڈا تگڑا ہویا، ساری کائنات مشرکاں نال ٹکر لے لئی تو اللہ والا جو ہو گیا، ہو جو ہو گئی، نفس مغلوب جو ہوا، نفس مغلوب ہوئے تو باقی کیڑی شاید پھر جڑی میرے اگے رہ سکے۔ میں جدو مار کھانا نفس دے غلبیاں تو مار کھانا۔ جی جب بھی بش میرے اوپر چڑھے گا
تب چڑھے گا جب میں دنیا کا کتا ہوں. جب بھی شیطان مجھ پہ غلبہ پائے گا تب پائے گا جب میں دنیا کا کتا ہوں. تب ہی کنجری مجھے لوٹے گی. جب میں دنیا کا کتا ہوں تب ہی جھوٹا پیر میرا ایمان لوٹے گا. جب میں دنیا کا کتا ہوں تب ہی چور اور ڈاکو میری عزتیں اڑائیں گے. جب میں دنیا کا کتا ہوں جدو میں سچا قرآن دے دل والا تے متھا رب کے ٹیکن والا بندگی والا تے قرآن والا اللہ کا بندہ مر جا. اللہ 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 اللہ. ایک بندے نو اپنے بندے نو دنیا کا کتا پیچھے رہ گیا. اپنے بندے نو سبحان نے عرشاں تے بلایا. سبحان نے عرشاں تے بلایا. اپنے بندے نو سبحان نے عرشاں تے بلایا. جی اپنے بندے نو سبحان نے عرشاں تے بلایا. دنیا دے کتے نو گورنر نے بلایا. دنیا دے کتے نو وزیر اعلیٰ نے بلایا. دنیا دے کتے نو صدر صاحب نے بلایا. جی نظامت دی ٹکٹ دے دیتی. جی ضلع کا ناظم بن گیا. وزارت دے دیتی. محکمہ سنبھال لیا. ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیتا. ایم پی اے بن گیا. 3 سال 4 سال بعد چھٹی ہو گئی. ہی ہو کی 3-4 سال بعد چھٹی ہو گئی. اللہ 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 اللہ. ایک بندے نو اپنے کامل بندے نو سبحان نے عرش تے بلایا. نماز کا تحفہ دیتا. دنیا دے کتے نو دنیا دے کتے ہوئی دیتی ہوئی شائیاں دنیا دیا شائیاں مک گئیاں. سب مک جان والے تحفہ دین والے نماز تحفہ دیتی. اللہ 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 اللہ. ایک فکرہ کہنے لگا توجہ دیجیے گا. ایک گل کر لگا میں. جی ذرا دل کی کھڑکیاں کھولیو. وزیروں نے وزیر اعلیٰ نے وزراء اعظم نے گورنروں نے صدروں نے بش صاحب نے تحفے دیے. کل پتہ نہیں بش صاحب بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جی کل پتہ نہیں تحفے لین والے کا کی شروع ہوئے گا. کدی انج پہ ہوں اج کسی نے تحفہ دے پہ ہوں نے کل انہوں سولی تے چاڑی کھلوتے ہوں نے. یوں بھی تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں. جی اللہ 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 اللہ. سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا. میرے مرشد کو تحفہ دیا نماز کا. اجی جسے نماز کا تحفہ دیا قیامت کے دن وہی میرے رب کے عرش کے دائیں طرف اللہ اللہ لواء الحمد پکڑے کھڑا ہوگا. ساری کائنات اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. نبی بھی اس کے جھنڈے کے نیچے, صحابی بھی اس کے جھنڈے کے نیچے. جی تحفہ دیا نماز کا. اگو کٹ پوائے نا 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 نا. فاتح مکہ بنا دیا, سلطان مدینہ بنا دیا, وہ فوجی کمانڈر بنا دیا جس کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی. وہ امام بنا دیا جس کی امامت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ 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 اللہ. وہ کتاب دے دی. زمانہ تو بدل جائے لیکن اس کتاب کا ایک حرف بھی بدلا نہیں جا سکتا. جی 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 اللہ اللہ. جب بندے کو بلایا, بندے کو تحفہ دیا نماز کا. جی 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 تو قیامت والے دن میرے سجے کھلوتا ہوئے گا. جنوں آکھے گا میں انہوں جنت توڑ دیاں گا, لیکن تحفہ لے جا 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 کے امت نو دے دے. جیڑا جیڑا سچا نمازی بن جائے گا انہوں بھی تیری معراج تو حصہ مل جائے گا. انہوں بھی تیری معراج تو الصلاۃ معراج المؤمنین. اللہ 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 اللہ. جی جی
وقت تو مک گیا لیکن 5 منٹ میرا چاہتا ہے گل اور کر لا جی سن لیجئے اللہ توفیق دے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی نماز لے جائیے جو نمازی سچا بنے گا میرے لفظ یاد رہے جو نمازی سچا بنے گا اسے تیرے معراج سے حصہ ملے گا الصلاۃ معراج المومنین سبحان اللہ ایک نمازی ہوئے نالے 5 وقت دیا نمازاں نالے سودی کاروبار انا للہ اے نمازی نالے 5 وقت دیا نمازاں نالے جھوٹیوں قسمہ چکے سودا بیچنا نالے 5 وقت دیا نمازاں نالے زنا تے اسباب زنا نال زندگی ٹی وی تے ننگیاں فلماں دیکھنا جی کیبل لوائے ہوئے نے بندیاں نے گزارا نہیں ہوتا ٹی وی تے سواد نہیں آتا پوریا ننگیاں نظر نہیں آتا انا للہ و انا الیہ راجعون جی انا للہ و انا الیہ راجعون نالے نمازاں نالے ننگیاں جنانیاں ویکھنیاں چٹیاں سرالے بھی بیٹھے نے تے جوان بھی بیٹھے نے کڑیاں بھی بیٹھیاں نے دھیاں بھی بیٹھیاں نے نوہاں بھی بیٹھیاں نے انا للہ بڑی کو پرہیزگاری کرن گے تے وکھریاں اندر وڑ کے باقی کٹ کے جنانیاں ایک پاسے کر کے پرہیزگاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون نالے نمازی نالے ننگیاں فلماں نالے نمازی نالے موسیقی نالے گانے نالے نمازی نالے سودی کاروبار نالے نمازی نالے شراب نالے نمازی نالے زنا یہ نمازی نا اسے نمازی کہتے ہیں یہ نمازی ہوتے ہیں قرآن جل صاحب کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی سے اور خلاف شریعت کاموں سے روک دیتی ہے نماز ہوئے تو زنا زندگی چ نہیں ہونی چاہیے نماز ہوئے تو پھر حرام کاری نہیں ہونی چاہیے نماز ہوئے تو پھر سودی کاروبار نہیں ہونا چاہیے نماز ہوئے تو پھر شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے نماز ہوئے تو پھر جھوٹیاں قسماں نال سودا بیچنا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نماز شماز کوئی نہیں سچا نمازی معراج نبی کا حصے دار سچا نمازی معراج نبی کا حصے دار سچا نمازی معراج نبی کا حصے دار اس واسطے کہ اس دی نماز نے انہوں اللہ دا بندہ بنایا انہوں اللہ دا بندہ کی ہے بندگی کی ہے بند ہو جانا کی ہے میں کدی کدی بیان کرتا رہنا بندہ کی ہے بندگی بندگی کی میں نا بند ہو جانا جی بندگی کا مانا بند نہیں بنی دا کدی کدی پانی نہ اڑا واڑا وے انہوں کی کہندے ہو بند سے بنی بندگی میں اپنی زندگی جو بند پا لینا وہ بند بنا لینا جس بند جی بے حیائی دا سیلاب شرک دا سیلاب بدعت دا سیلاب ظلم دا سیلاب نفرت دا سیلاب حرام خوری دا سیلاب حرام کمائیاں دا سیلاب اس بند تو میری زندگی وچ نہیں آ سکتا یہ ہے بندگی ان عربی کہتے ہیں عبادت کمال ملے تو بنتا ہے بندہ تائی تو میں کہنا ہونا عابد ہوئے اج عبادت کی تھی کل زنا عابد ہوئے اج عبادت کی تھی کل شراب عابد ہوئے اج اللہ دا سجدہ کل شہد اللہ دا سجدہ اج اللہ دا مانگت کل علی حجویری دا مانگت اج اللہ کو پتر منگدا ہے کل سلطان باہو کو منگدا ہے جی اج اللہ کے سجدے کل ملنگاں کے ہاتھ بن کے کھلوتا ہوا ہے نہ جنا نہ جنا نہ جنا نہ جنا عبد وہ ہے جو سوال صرف ایک اللہ کا بند ہو جائے عبد وہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਸ ਚੱਕਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਚੱਕਲੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੋਠੇ, ਕਦੀ उधर तंग झक कदी उधर तंग झक। ना 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 ना, अबद वो है जो उस औरत पे बंद हो जाए जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हो गई, बंद हो जाए, इसे बंदगी कहते हैं जी। ਜਿਹੜਾ जगह जगह पाਉਂਦਾ रहे वो तो कुत्ता होया, वो तो सूर होया। सूर दी अपनी जनानी कोई नहीं, कुत्ते दी अपनी जनानी कोई नहीं, जेड़ी चढ़ गई गुजारा कर लिया जी जी जी। जगह जगह मुंह मारने वाला कुत्ता ते सूर है, अपनी जाल जनानी दे बंद हो जाने वाला अल्लाह दा बंदा है। हर कबर ते झुकण वाला, हर गड़ी ते झुकण वाला, हर झंडी ते झुकण वाला जी 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 जी। दुनिया दा कुत्ता है, नमाजी नहीं, ना जिना झूठा है, लानती है। अल्लाह 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 दा बंदा हो जो सिर्फ अल्लाह आगे झुके, किसी और अगे बंद हो जाना। बस कर दिया, थकते नहीं हो गए, वक्त नाजुक तो नहीं हो गया। ये है ना 5 मिनट, खैर 5 मिनट और ले जा सकते हैं जी। अल्लाह 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 जी। सुनिएगा, अबद बंदे को कहते हैं, ये बंदगी से है। बंद हो जाना, अजीब बंद हो जाना जी जी। हलाल कमाई उते बंद हो जाना, सच्ची गल उते बंद हो जाना जी। फजले रब्बी उते बंद हो जाना, अल्लाह की इबादत सजदे उते बंद हो जाना, ये बंदगी है। इन्न सलात तन्हा मेराज बंदगी का कमाल है। मेराज जी, मुझे नमाज का तोहफा मिला, नमाजी बन जा शराब छड़ दे, नमाजी बन जा जिना छड़ दे, नमाजी बन जा कत्ल छड़ दे, नमाजी बन जा झूठ छड़ दे, नमाजी बन जा दीन फरोशी छड़ दे, नमाजी बन जा ज़मीर फरोशी छड़ दे, नमाजी बन जा बेहयाई छड़ दे, नमाजी बन जा मेरा हो जा तो तेरा हो जाऊंगा। ये है मेराज, ये है मेराज का तोहफा। यूं मैं भी बंदा बन जाता हूं जब नमाजी बन जाऊं तो। मेरी बातें कड़वी तो नहीं होगी आखिर में आके जी। अल्लाह अल्लाह, अगर इन कड़वी बातों से मेरे कम से कम अपने बुत टूट जाए तो बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी, बड़ी कामयाबी, बड़ी कामयाबी, बड़ी कामयाबी। अल्लाह अल्लाह। जिस तरह रसूलुल्लाह मेराज की रात सैर पे गए, इसी तरह कई और सैरें भी आपने जन्नत और दोज़ख की हैं। ये एक तालिब इल्म की बात है, पता नहीं आप नहीं समझ सकेंगे, मगर ये लफ्ज़ याद रखिएगा। जिस तरह मेराज की रात आपने सैरें की, पैगंबरों से मुलाकातें की, रब दे नेड़े गए, इसी तरह कुछ और रातों में भी आपने सैरें की हैं जन्नत और दोज़ख की जी। एक रात की सैर में आप सुनाते हैं कि मैंने वहां एक आदमी देखा, उसके हाथ में सलाखें हैं, एक दूसरा आदमी है उसने पकड़कर बैठाया हुआ है, उसके मुंह में सलाखें घुसेड़ता है, कभी इस तरफ से घुसेड़ता है इधर निकल जाती हैं, कभी इस तरफ से घुसेड़ता है इधर निकल जाती हैं। जब निकालता है तो फिर मुंह ठीक हो चुका होता है, फिर घुसेड़ता है, फिर निकालता है, फिर घुसेड़ता है। बादशाह ठीक होंदी है वाड़ी रखता है, बादशाह ठीक होंदी है वाड़ी रखता है, ओदी जान नहीं छुटती। फरिश्ते कहते हैं ये अमल क़यामत तक होता रहेगा जी। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा ये झूठा है जिसकी जुबान पे हर वक्त झूठ चलता था। सौदा दे देते झूठ, वादा कर देते झूठ, गलबात कर दे किसी नाल अपना को तस्करा कर दे, तारफ करा देते झूठ, कौम दस देते गलत, तालीम दस देते गलत, उम्र दस देते गलत जी, वादे कर देते झूठे, लेन देन कर देते झूठा, दीन सुना देते झूठा। ये झूठा
قیامت تک اس کی زبان میں سلاخیں گسیڑی جائیں گی، نکالی جائیں گی، گسیڑی جائیں گی. ایتھو جھوٹ بولتا سی، ایتھے تنے رکھی. قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا اس کے سر پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے. بے مار دے سر وچ پتھر، سر دا پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر رڑک جاتا ہے. وہ جڑا مارن والا وہ پتھر لین جانا ہے، رڑکدا رڑکدا پتھر نو لے کے آندا ہے تے اینے چر وہ پھسے سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ لیا کے ماردا ہے، پھر سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پھر پتھر رڑ کے پڑا ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جانا ہے، پھر چک کے لے آندا ہے. فرشتے آخیا چل کی ویکھنا ہے، یہ تو قیامت تک ہوندی ہی رہنے. جی یہ کون ہے؟ اسے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یاد رکھا ہے اگر فکرہ میرا میں نے کہا تھا، یاد رکھنا کہ قرآن بندگی میں رول ادا کرتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ کس طرح قرآن بندگی میں رول ادا کرتا ہے. قرآن دل تے اتردا ہے، انہاں طلبیاں نو مطالبیاں نو ڈکے لاندا ہے جڑے دنیا دے مطالبے دل چ جمے ہوندے نے. رب والے پاسے یاد تے رب دی محبت دا دیا جلاندا ہے. انسان دنیا دے کتے دی بجائے رب دی بندگی والے پاسے ٹردا ہے. یہ قرآن کا رول ہوتا ہے. جی اللہ اللہ. یہ کون ہے جس کا سر یوں کوٹا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن دیا تھا، یہ نہ اسے دن میں پڑھتا تھا نہ رات میں پڑھتا تھا. جی سن لو پہ لوگوں، یہ وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن دیا تھا، نہ انہوں دنے پڑھتا سی نہ راتی. قرآن پڑھیا اب وہ دنیا دا کتا بن گیا، دماغ دنیا ہی دنیا وڑ گئی. اس کتے کے دماغ نو کٹیا جا رہا. جی مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا؟ اللہ ڈر پیدا کر دے. ڈر پیدا ہوئے اسے وقت سے ہے کہ جمعے اسے وقت نے کہ بعد اسے وقت نے. میرا انہیں نہیں مولوی دی سر سنی بڑکا سنیا تو گئے ٹوڑ گئے. رب تے احسان کیتا، ربا تیرا جمعہ پڑھ چلے ہیں بس بڑی میں. جی نہ جی نہ، اسی لیے محفل لگتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم وہ باتیں سنیں جنہیں نہ دل کمبے، ڈر لگے، بت ٹوٹے. اللہ اللہ. فرماتے ہیں مجھے لے جانے والے آگے لے گئے. آگے میں نے دیکھا ایک تنور ہے، اس کا ڈھکنا، اس کا سوراخ اوپر والا چھوٹا ہے، نیچے سے بہت بڑا. اندر اس کے مرد، عورتیں، بچے. آگ جل رہی ہے بڑی. آگ جب شولے نکالتی ہے وہ نہ مرداں تے بچیاں تو عورتوں نے چک کے منہ دے کول لے آندی ہے. انج لگتا ہے جس طرح باہر نکلنے لگے نے. جس طرح باہر نکلنے لگتے ہیں اگ بجھ جاتی ہے، پھر تھلے ڈگ پہ بلدی اُتا لے کے آتی ہے. نکلنے لگتے ہیں اگ بجھ جاتی ہے، پھر تھلے ڈگتے ہیں. اُتا لے کے آتی اگ بجھتی ہے، پھر تھلے ڈگتے ہیں. میں پوچھا کون ہے؟ اکھے دنیا دے کتے. جی یہ کون ہے؟ بول دے نہیں کھڑے ہو. تشریح میں نے پہلے کی کہ دنیا کے کتے کون ہوتے ہیں؟ جنہ دے دماغ ہی دنیا، جنہ دے دل چ دنیا، جنہ دی اکھ چ دنیا، جنہ دی کن چ دنیا، جنہ دی دوڑ دنیا. رب دی یاد کوئی نہیں، آخرت دی فکر کوئی نہیں، حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں، قرآن و سنت دا پتہ کوئی نہیں. دنیا داری تے دنیا داری. مولوی نال بھی تعلق دنیا داری، پیر نال بھی مریدی دنیا داری، وزیر نال بھی یاری دنیا داری، چودھری نال بھی لین دین دنیا داری، بیوی نال بھی لین دین دنیا داری. دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. دنیا دا کتا، دنیا دا کتا، دنیا دا کتا. اس تنور میں سب دنیا کے کتے ہوں گے. آخرت کی فکر سے غافل، رب کی یاد سے غافل دلوں والے اس تندور سردے پہ ہوں گے. اللہ 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 اللہ. اگے گیا میں تو دیکھا ایک نہر چ ایک بندہ ہے، وہ باہر نکلتا ہے زور لا لا کے کنارے سے آندا ہے. جس لئے کنارے سے آندا ہے تو اتنے ایک بندہ کھلوتے ہے، انہیں سوٹا پھڑیا ماردا کھچ کے پھر دھڑل بھی سٹ دینا انہوں. پھر زور لا لا کے کنارے سے آندا ہے، پھر چک کے ماردا ہے. اگ دی نہر ہے، وہ اگ بھی بلدی ہے، وہ باہر نکلا پھر ماردا، پھر ڈگدا بھی سڑدا ہے، پھر جسم بڑھتا ہے، پھر باہر نکلتا پھر ڈگدا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ کون ہے؟ آکل الربا، سود کھانے والا حرامدہ. یہ خود بھی کسی کو کنارے نہیں لگنے دیتا تھا،
آج اس کو بھی کوئی کنارے نہیں لگنے دے رہا. سودی نظام کسے نو کنارے نہیں لگن دینا. سودی نظام کسے نو کنارے نہیں لگن دینا. سودی لین دین کسے نو کنارے نہیں لگن دینا. دنیا داراں دی بھوک ہے. لاکھ قرضہ مل گیا, کروڑ قرضہ مل گیا, ارب قرضہ مل گیا, موجاں ہو گیا. موجاں کوئی نہیں ہو گیا. جنہ سود ود گیا اونا کنارے لگنا مشکل ہو گیا. جی جی, اونا کنارے لگنا مشکل ہو گیا. میں نے بڑی شرافت سے دنیا کے کتے کا لفظ استعمال کیا. حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ یہ تنور میں پڑے ہوں گے, یہ زانی کتے ہوں گے, زانی مرد اور عورتیں ننگے پہ ہون گے, اگ چک چک کے باہر جا کے تھلے چکے. دنیا تے بھی ننگے سن, اگے بھی ننگے پہ ہون گے. معراج کی رات اسی طرح کی سیر میں رسول اللہ کو شراب پیش کی گئی. ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا. آپ نے دودھ پی لیا, شراب کو دھکیل دیا. جبریل نے آواز ماری, جی مرشد ٹھیک کیتا ہی, جے شراب نو ہاتھ لانو تے تیری ساری امت تباہ ہو جانی سیا. کوئی ایک بھی نہیں سیا بچنا. سونے ایک بھی نہیں سیا بچنا. جی یہ معراج کی سیر